جس گھر میں چیونٹیاں نکلنا بند نہ ہوں تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، چیونٹی ایک ننھا سا کیڑا ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، بلکہ چیونٹی کے نام سے پوری ایک سورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، یعنی سورہ نمل۔ یاد رہے کہ نمل چیونٹی کو کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جس گھر میں چیونٹیاں ہوتی ہیں اس گھر کے لوگ عموماً چیونٹیوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں اور طرح طرح کے ٹوٹکے ان کو بھگانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ گھر سے چیونٹیوں کو بھگایا جا سکے۔ اس ویڈیو میں آپ کو اس گھر کے حوالے سے ایک عجیب حقیقت بتانے جا رہا ہوں جس گھر سے چیونٹیاں نکلنا بند نہیں ہوتیں۔ یہ حقیقت جاننے کے بعد آپ کی چیونٹیوں سے جو دشمنی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور دوستی میں بدل جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے ناظرین، میں آپ کو اس گھر کی حقیقت بھی بتاتا ہوں جس گھر میں چیونٹیاں نکلنا بند نہ ہوں، لیکن پہلے آپ کو چیونٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے اللہ کی قدرت کے نظارے فرما رہے تھے تو دیکھا کہ ایک چیونٹی آئی۔ اس کے منہ میں ایک دانہ تھا۔ وہ اس دانے کو لے کر دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سب دیکھ رہے تھے کہ چیونٹی آہستہ آہستہ اپنی رفتار سے چلتے ہوئے دریا کے کنارے جا پہنچی۔ اس دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جب وہ چیونٹی دریا کے پاس پہنچی تو دریا میں سے ایک مینڈک باہر آیا اور اپنا منہ کھولا تو چیونٹی اس کے منہ میں چلی گئی اور مینڈک واپس دریا میں چلا گیا۔ یہ سب منظر اللہ کے نبی علیہ السلام خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد مینڈک پھر آیا۔ اس نے پھر منہ کھولا اور چیونٹی اس کے منہ سے باہر آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور کیا تو ایک فرق محسوس ہوا کہ پہلے چیونٹی جب مینڈک کے منہ میں گئی تھی تو اس کے منہ میں دانہ تھا، جب واپس آئی ہے تو اس کے منہ میں دانہ نہیں تھا۔ پیارے دوستو، جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چرند پرند سب سے بات کیا کرتے تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کو طلب فرمایا اور پوچھا، معاملہ کیا ہے؟ تم کیا کر رہی ہو؟ تم کھانا لے کر مینڈک کے منہ میں گئی تھی، تم کہاں گئی تھی؟ تو چیونٹی کہنے لگی، پیغمبر خدا، اس سمندر کی گہرائی میں دور ایک پتھر ہے۔ یہ پتھر اندر سے خالی ہے۔ اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو ایسے مقام سے پیدا کیا ہے کہ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ وہ اسے اپنی کل کائنات سمجھتا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام پر ڈیٹیل کیا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں۔ قادر مطلق نے اس مینڈک کو مامور کر رکھا ہے کہ مجھے اپنے منہ میں لے کر پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر کے پاس جاتا ہے۔ وہ مینڈک اپنا منہ اس پتھر کے سوراخ پر رکھ دیتا ہے۔ میں اس کے منہ سے نکل کر کیڑے کے پاس جاتی ہوں۔ وہ دانہ جو میرے منہ میں ہوتا ہے وہ میں اس کے پاس رکھ دیتی ہوں۔ مینڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے۔ میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں۔ یہ پانی میں تیرتے ہوئے مجھے واپس پانی سے باہر لے کے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، جب تم اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہو تو تم نے اس کی کبھی کوئی گفتگو سنی ہے؟ تو چیونٹی نے کہا، ہاں، جب میں اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں تو ہر روز میں اس کی گفتگو سنتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا اور فرمایا کہ اس کی گفتگو کیا ہے؟ وہ کیڑا کیا کہتا ہے؟ چیونٹی بولی، کیڑا کہتا ہے، وہ جس نے سمندر کی گہرائی میں اس پتھر کے اندر بھی مجھے نہیں بلایا، اپنے مومن بندوں پر اپنی رحمت کو بھی مت بھولنا۔ پیارے بھائیوں بہنوں، یہ تھا واقعہ چیونٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ اب ہم آپ کو چیونٹی کا ایک اور دلچسپ واقعہ بھی سنائیں گے، لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ گھر میں چیونٹیوں کا مسلسل نکلنا اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ غور سے سن لیجئے کہ اہل دانش کے مطابق جس گھر سے چیونٹیاں نکلنا بند نہ ہوں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہاں رزق کی وسعت اور فراوانی ہے۔ میری بہنیں اور میرے بھائیوں، آپ یہ خود سوچ لیں
کہ ہمارے گھروں میں موجود چیونٹیاں ہمارے بارے میں کیا کہتی ہیں، لیکن افسوس کہ ہم ان کو بھگانے کے چکروں میں ہیں۔ ہماری بہنیں بھی ایسے ٹوٹکے تلاش کر رہی ہوتی ہیں جن سے چیونٹیاں ختم ہو جائیں۔ خدا را دست بستہ گزارش ہے، ایسا مت کیجیے، اپنے گھروں سے چیونٹیوں کو مت بھگائیے۔ یہ آپ کے گھر کی رزق کی فراوانی کی وجہ ہیں اور اپنے حصے کا رزق لیے آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ چیونٹیوں کو خطرناک طرح کی ادویات کے ساتھ ختم نہ کیا جائے، بلکہ یہ آپ کے رزق کی فراوانی کی جانب اشارہ ہیں۔ ان سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے، مارنا بھی نہیں چاہیے۔ تو پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ نے اپنے گھر میں چیونٹی کی موجودگی کے حوالے سے یہ دلچسپ حقیقت جان لی ہے۔ چلیے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چیونٹی کا واقعہ سناتے ہیں، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے لشکر کو لے کر چلے تو ایک جنگل سے گزر ہوا، جہاں چیونٹیوں کا ایک لشکر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر دیکھ کر ایک چیونٹی نے کہا، جاؤ اور اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں رون ڈالے اور انہیں علم بھی نہ ہو۔ روایت میں ہے کہ یہ چیونٹی لنگڑی بھی تھی اور اسے خوف ہوا کہ کہیں روندی نہ جاؤں اور کچلی نہ جاؤں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو تبسم اور ہنسی آئی اور اسی وقت اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا موقع عطا فرما جو تو نے مجھ پر انعام کی کہ مجھے چرندوں اور حیوانوں کی زبان سکھائی، ان نعمتوں کا شکریہ ادا کیا جو اللہ تعالیٰ نے میرے والدین کے اوپر کی ہیں کہ وہ مسلمان مومن ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جس سے تو خوش ہو، اور میری موت آ جائے تو مجھے اپنے نیک بندوں اور بلند رفقا میں ملا دے جو تیرے دوست ہیں۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے۔ اس چیونٹی کی بات کو بھی سمجھ گئے اور بے اختیار ہنسی آ گئی۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کو چیونٹی کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اس نے اپنے قبیلے کی باقی چیونٹیوں کی فکر کی، لہٰذا اللہ رب العزت نے چیونٹی کا تذکرہ مبارک کتاب قرآن پاک میں سورہ نمل کی صورت میں بیان فرمایا، اور چیونٹی کے نام کی پوری صورت قرآن پاک میں سورہ نمل نازل فرمائی۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چیونٹی کا تذکرہ بھی کتابوں میں موجود ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے، ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام استسقاء کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک چیونٹی الٹی لیٹی ہوئی اپنے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دعا کر رہی ہے کہ اللہ، ہم بھی تیری مخلوق ہیں، پانی برسنے کی محتاجی ہمیں بھی ہے، اگر پانی نہ برسا تو ہم ہلاک ہو جائیں گی۔ یہ دعا سن کر آپ نے لوگوں میں اعلان کیا کہ لوٹ چلو، کسی اور کی دعا سے تم پانی پلائے گئے ہو۔ دوستو، علم ہوا کہ اللہ کی تمام مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں اور اللہ سے دعا بھی مانگتی ہیں، اللہ کو پکارتی ہیں، لیکن دوستو آج کا مسلمان غفلت میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس کو اللہ سے مانگنے کا اور اللہ سے بات کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ پیارے دوستو، امید ہے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تمام مسلمان بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، اس دوست کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے جس کے گھر میں چیونٹیاں نکلتی ہیں اور ان کو تلف کرنے کے لیے طرح طرح کے ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں، اور تمام بہنوں کو جن کے گھر میں چیونٹیاں رہتی ہیں ان کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے۔ اگر آپ کے کچن میں، آپ کے صحن میں، آپ کے گھر میں سے بھی چیونٹیاں نکل آتی ہیں تو اس کی قدر کیا کیجئے، اس کو دانہ ڈال دیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں وسعت عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے، اللہ آپ کے رزق میں وسعت عطا فرمائے، آمین۔